السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر 502 پر ہیں ہم لوگ۔ صحیحین بخاری و مسلم کا تذکرہ۔ صحیحین کے بارے میں محدثین میں 3 باتیں متفق علیہ ہیں۔ نمبر 1، صحیحین کی تمام مرفوع متصل روایتیں قطعی طور پر صحیح ہیں، مگر دارقطنی، ابو مسعود مشقی اور ابو علی غسانی رحمہم اللہ نے صحیحین کی 110 روایت پر نقد کیا اور ان کو غیر صحیح بتایا، اس لیے کچھ استثناء رکھنا چاہیے تھا۔ نمبر 2، صحیحین ان کے مصنفین سے تواتر کے ساتھ مروی ہے۔ نمبر 3، جو صحیحین کی روایات کی بے قدری کرتا ہے اور ان کو ہیچ سمجھتا ہے وہ مبتدع اور گمراہ ہے، اور وہ مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسری راہ پر پڑ گیا ہے۔ اب بالکل کھری بات پوچھو تو وہ یہ ہے کہ آپ صحیحین کا موازنہ مصنف ابن شیبہ، شرح معانی الاثار طحاوی اور مسند خارزمی وغیرہ کتب حدیث سے کریں، آپ کو ان میں اور ان میں آسمان و زمین کا تفاوت نظر آئے گا۔ یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ موازنہ ایک موضوع کی اور ایک زمانے کی کتابوں میں زیادہ مناسب ہے۔ صحیحین کا موازنہ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، صحیح ابن عوانہ اور مختارہ ضیاء مقدسی وغیرہ کتب سے ہونا چاہیے، کیونکہ ان سب کتابوں کا موضوع صحیح حدیثوں کا انتخاب ہے۔ مصنف کا موضوع تو ہر طرح کی روایت کو جمع کرنا ہے، اور معانی الاثار کا موضوع روایات کے تعارض کو دفع کرنا ہے۔ کتاب کے مقدمے میں اس کی صراحت ہے، پس متعارض روایات جیسی بھی ہوں گی کتاب میں لانی ہوں گی۔ اور مسند خارزمی مسانید امام اعظم کی ترتیب ہے، اور مسند ابو حنیفہ تدوین کے دور اول کی کتاب ہے، اور غالباً وہ امام اعظم کی باقاعدہ تصنیف بھی نہیں بلکہ مسموعات ہیں جن کو طلباء نے جمع کیا اور ان کو خارزمی نے مرتب کیا، جیسا کہ مسند امام شافعی کی تصنیف نہیں ہے۔ الرسالۃ المستطرفہ صفحہ نمبر 16۔ پس ان کتابوں سے موازنہ کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچا سکتا۔ مستدرک حاکم کی روایات صحیحین کی روایات کے درجے کی نہیں ہیں۔ اس کے بعد شاہ صاحب دفع دخل مقدر کے طور پر فرماتے ہیں کہ صحیحین کے تذکرے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب صحیحین ایسی جامع اور متفق علیہ کتابیں ہیں تو حاکم نے مستدرک کیوں لکھی؟ مستدرک میں ایسی روایتیں جمع کی گئی ہیں جو شیخین کی شرط کے مطابق ہیں مگر وہ صحیحین میں نہیں آئی ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حاکم کا استدراک صحیح نہیں ہے۔ مستدرک کی روایات شیخین کی شرط کے مطابق نہیں ہے۔ حاکم نے مستدرک میں شیخین کی 2 شرطوں کا لحاظ تو کیا ہے مگر دوسری 2 شرطوں کا لحاظ نہیں کیا۔ اب شاہ صاحب کی بات پیش کی جاتی ہے۔ حاکم نے چند حدیثوں کے ذریعے صحیحین پر استدراک کیا۔ ان کے خیال میں وہ حدیثین شیخین کی شرط کے مطابق ہیں مگر شیخین نے ان کو اپنی کتابوں میں نہیں لیا ہے۔ میں نے ان روایات کا جائزہ لیا جن کے ذریعے حاکم نے استدراک کیا، میرے نزدیک ان کا استدراک من وجہ صحیح ہے، من وجہ صحیح نہیں، یعنی حاکم نے اپنے استدراک میں شیخین کی 2 شرطوں کا لحاظ کیا، اس اعتبار سے ادراک صحیح ہے، مگر دوسری 2 باتوں کا لحاظ نہیں کیا، اس اعتبار سے استدراک صحیح نہیں ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حاکم کو کچھ ایسی روایتیں ملی جو صحیحین کی راویوں سے مروی تھی اور وہ شیخین کی صحت و اتصال کی شرط پوری کرتی تھی، بس حاکم نے ان 2 وجہوں سے استدراک کیا، یعنی 2 شرطیں رجال شیخین اور صحت و اتصال کے پائے جانے کی وجہ سے ان روایات کو مستدرک میں لیا، مگر شیخین کے پیش نظر 2 باتیں اور بھی رہتی تھیں جن کا حاکم نے لحاظ نہیں کیا۔ وہ 2 باتیں یہ ہیں۔ چلیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ مستدرک حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں کسی دوسری کتاب کی ایسی چھٹی ہوئی حدیثوں کو جمع کیا جائے جو اس کتاب کی شرائط کے مطابق ہو۔ استدراک کے لغوی معنی خطا کی اصلاح کرنا ہے، کمی کی تلافی کرنا، اور شرط ان باتوں کو کہتے ہیں جن کو حدیث کی کتاب کے مصنف نے بوقت تصنیف پیش نظر رکھا ہو۔ مثلا یہ بات پیش نظر رکھی ہو کہ کتاب میں صرف مرفوع متصل روایات کو جن کی سند صحیح ہو لی جائیں گی تو یہ مصنف کی شرط کہلائے گی۔ شرائط کسی مصنف سے صراحتاً مروی نہیں ہے، ان کے کام کی نوعیت دیکھ کر مستنبط کی گئی ہیں۔ اور حاکم کسی زمانے میں محدثین کے القاب میں سے تھا، وہ محدث جس کو تمام ذخیرہ حدیث مع اسانید و علل محفوظ ہو اس کو حاکم کہتے ہیں، اور حاکم کے لقب سے کئی محدث مشہور ہوئے ہیں۔ حاکم ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں، جن کو ابن البیع بھی کہتے ہیں۔ آپ کے مستدرک 4 ضخیم جلدوں میں مطبوع ہے۔ چلیے پہلی بات جو شرط پوری نہیں ہوتی ہے، وہ شیخین نے متفق علیہ روایات کی صرف وہی روایات لی ہیں جو ان کے اور ان کے اساتذہ کے زمانے میں جانی پہچانی تھی اور ان اساتذہ کے درمیان زیر بحث آ چکی تھی، اور انہوں نے ان حدیثوں کی صحت کو تسلیم کر لیا تھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے باب التشہد فی الصلاۃ میں اس شرط کی طرف اشارہ کیا، فرمایا لیس کل شیء عندی صحیح وضعته ها هنا انما وضعته ها هنا ما اجمع علیہ، یعنی میں نے ہر وہ حدیث جو میرے نزدیک صحیح تھی یہاں صحیح مسلم میں نہیں لی، بلکہ وہی حدیث لی ہے جس کی صحت پر وہ یعنی امام مسلم کے اساتذہ متفق تھے۔ اور حاکم مستدرک میں جن روایات میں متفرد ہے ان میں سے اکثر وہ ہیں جو شیخین کے اساتذہ کے زمانے میں سربند ڈھکی اور چھپائی ہوئی تھی، اگرچہ بعد میں مشہور ہوئی، پس وہ شیخین کی شرط کے مطابق نہیں ہے۔ دوسری بات، شیخین نے جن مختلف روات کی حدیثیں لی ہیں ان کو اپنے اساتذہ کی طرح چھان بین کی ہے، وصل و انقطاع کی تحقیق کی ہے، جن روایات کے متعلق اطمینان ہو گیا ان کو لیا ہے، اس راوی کی سب روایات نہیں لی، اور حاکم نے زیادہ تر ان ضوابط پر اعتماد کیا ہے جو متقدمین سے صراحتاً مروی نہیں ہے بلکہ ان کے کاموں سے مستنبط کیے گئے ہیں۔ حاکم نے مستدرک کے دیباچے میں وہ قاعدہ لکھا ہے جس پر انہوں نے مستدرک میں اعتماد کیا۔ لکھتے ہیں شرط صحیح عند کافۃ فقہاء اہل الاسلام ان زیادۃ فی الاسانید والمتون من الثقات مقبولۃ، یعنی تمام فقہاء اسلام کے نزدیک حدیث کی صحت کے لیے شرط یہ ہے کہ ثقہ روات سندوں یا متون میں جو زائد باتیں بیان کریں وہ قابل قبول ہے، یعنی کسی روایت کے سلسلے میں وصل و ارسال اور وقف و رفع وغیرہ امور میں اختلاف ہو تو جس نے زائد بات یاد رکھی ہے
حجت ہے اس شخص پر جس نے وہ بات یاد نہیں رکھی. لیکن حق بات یہ ہے کہ حفاظ حدیث سے بارہا کوتاہی ہو جاتی ہے اور موقوف کو مرفوع یا منقطع کو موصول کر دیتے ہیں، خاص طور پر جب کہ لوگوں میں یعنی طلبہ میں مرفوع متصل کا بہت زیادہ شوق پایا جاتا ہے اور طلبہ ان اساتذہ کو بڑی اہمیت دینے لگے ہوں جن کے پاس مرفوع متصل روایت ہے. ایسی صورت میں شہرت کے طالب بالقصد بھی یہ حرکت کر گزرتے ہیں. پس جن روایت کو حاکم صحیح قرار دیتے ہیں ان میں سے بہت سی روایتوں کو شیخین تسلیم نہیں کرتے. واللہ اعلم. فائدہ: قاضی عیاض بن موسیٰ مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے جو 6 صدی کے مایہ ناز مالکی فقیہ اور محدث ہے اور جن کی کتاب شفا دنیا سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہے، انہوں نے مشارق الانوار علی صحاح الاثار کے نام سے کتاب لکھی ہے جس میں صحیحاً اور معتق کی مشتبہ عبارتوں کو ضبط کیا ہے اور جو تصحیفات ان میں درائی ہیں ان کی اصلاح کی ہے. یہ کتاب 2 جلدوں میں تباہ ہو چکی ہے. نوٹ: علامہ رضی الدین حسن بن محمد ساغانی، جن کو سغانی بھی کہتے ہیں، جو 7ویں صدی کے مشہور امام لغت محدث اور حنفی فقیہ ہیں، جن کی 577 میں لاہور میں ولادت ہوئی ہے اور 650 میں بغداد میں وفات ہوئی ہے. انہوں نے بھی مشارق الانوار النبویہ من صحاح الاخبار المصطفیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو عرصہ دراز تک غیر منقسمہ ہندوستان میں درس میں رائج رہی ہے. کتاب شاہ صاحب کی مراد نہیں ہے. دوسرے طبقے کی کتابیں: کچھ دوسری کتابیں جو معطا اور صحیحین کے رتبے تک تو نہیں پہنچی مگر وہ ان سے متصل اور پیچھے ہیں. ان کے مصنف اعتماد، عدالت، حفظ اور علوم حدیث میں تبحر میں معروف ہے اور انہوں نے اپنی ان کتابوں کے لیے جو شرائط صحت و اتصال طے کی ہیں ان میں سہل انگاری سے کام نہیں لیا. بعد والوں نے ان کی کتابوں کا قبولیت کے ساتھ استقبال کیا. ہر زمانے میں محدثین و فقہاء نے ان کے ساتھ اعتنا برتا ہے. وہ کتابیں لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی ہیں اور علماء نے ان کتابوں کے ساتھ تعلق رکھا ہے. کسی نے ان کے نامانوس الفاظ کی شرح کی ہے، کسی نے ان کے رجال کا تتبع کیا، کسی نے ان کی حدیثوں سے مسائل مستنبط کیے. ان روایات پر عام طور پر علوم دینیا کا مدار ہے. جیسے امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 275 ہجری کی سنن، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع سنن ترمذی اور امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی مجتبیٰ جس کو سنن صغریٰ اور مطلق سنن نسائی بھی کہتے ہیں. 6 صدی کے محدث رزین بروزن امیر بن معاویہ عبدری سرقسطی ثم مکی نے اس طبقے کی کتابوں سے اور طبقے اولیٰ کی 3 کتابوں سے تجرید الصحاح 6 میں اعتنا کیا، یعنی ان کی حدیثوں کو سند حذف کر کے جمع کیا. یہ کتاب ابھی تباہ نہیں ہوئی ہے. پھر 6 صدی کے آخر میں محدث مبارک بن محمد ابو السعادات معروف بن الاثری جزیر رحمۃ اللہ علیہ نے مذکور تجرید کی تہذیب و ترتیب کی ہے جس کا نام جامع الاصول لاحادیث رسول اور مطبوع اور متداول ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کی بہت سے حضرات نے تلخیص کیا. سب سے اچھی تلخیص محمد بن ابو دیبع عبد الرحمن بن علی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کا نام تیسیر الوصول الی جامع الحدیث من حدیث رسول اور وہ مطبوع اور متداول ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسند اس طبقے کی کتابوں میں شمار کیا جا سکتا ہے کیونکہ امام احمد نے اس کو ایسی اصل بنایا ہے جس کے ذریعے صحیح اور سقیم روایات کو جانا جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو حدیث مسند میں نہیں اس کو قبول نہ کرو، یعنی صحیح روایات سب مسند میں جمع ہے، جو اس سے باہر ہیں وہ صحیح نہیں ہے. مگر اطلاق کے ساتھ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات علماء نے قبول نہیں کی. تیسرے طبقے کی کتابیں: امام بخاری یا مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اور ان کے زمانے میں اور ان کے بعد چند مسانید، جوامع اور مصنفات لکھی گئی جن میں صحیح، حسن، ضعیف، معروف، غریب، شاذ، منکر، خطا، ثواب، ثابت اور مقلوب سبھی طرح کی حدیث ہے اور ان کو علماء کے درمیان بہت زیادہ شہرت حاصل نہیں ہوئی اگرچہ وہ بالکل انجان بھی نہیں رہی. اور جن روایات کے ساتھ وہ کتابیں متفرد ہیں وہ فقہاء کے درمیان بہت زیادہ متداول بھی نہیں رہی اور محدثین نے ان روایات کی صحت و سقم کے بارے میں بہت زیادہ تفحص بھی نہیں کیا. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے غریب کلمات کی شرح کر کے کسی عالم لغت نے اور ان کی روایات کو سلف کے مذاہب کے ساتھ تطبیق دے کر کسی فقیہ نے اور ان کے مبہمات کی وضاحت کر کے کسی محدث نے اور اس کے رجال کے ناموں کا تذکرہ کر کے کسی مورخ نے کوئی خدمت نہیں کی. اور میری مراد بال کی کھال نکالنے والے متاخرین نہیں ہے. میری گفتگو متقدمین ائمہ حدیث کے بارے میں ہے، یعنی زمانے مابعد میں گو ان کی خدمات کی گئی ہوں مگر متقدمین نے ان کو درخور اعتنا نہیں سمجھا. پس وہ کتابیں خفا پوشیدگی اور گمنامی میں ہیں، جیسے ابو یعلا احمد بن علی موصلی رحمۃ اللہ علیہ کا مسند جو غیر مطبوع ہے، عبد الرزاق ابن حمام صنعانی کا مصنف جو محدث مولانا حبیب الرحمن اعظمی کی تعلیقات کے ساتھ مطبوع ہے، ابو بکر عبداللہ بن محمد معروف ابن ابی شیبہ واسطی ثم کوفی کا مصنف جو تباہ ہو چکا ہے، عبد بن حمید کسی سمرقند کے پاس ہی ایک جگہ ہے، رحمۃ اللہ علیہ کا مسند جو ہے غیر مطبوع ہے. اس طریقے سے ابو داؤد بن سلیمان طیالسی بصری کا مسند جو مطبوع ہے مگر یہ مسند خود ابو داؤد کا ترتیب دادا نہیں ہے بلکہ بعد میں کسی نے ان کی بعض مسموعات کو جمع کیا ہے. احمد بن حسن بیہقی کی کتابیں، یہ ساری جو ہیں کتابیں ہیں. چلیے چوتھے طبقے کی کتابیں. کچھ کتابیں وہ ہیں جن کے مصنفین نے صدیہ بیت جانے کے بعد ان روایات کو جمع کرنے کا قصد کیا ہے جو پہلے 2 طبقوں کی کتابوں میں نہیں ہے. وہ روایات جوامع اور مسانید میں مخفی تھی. پس ان حضرات نے ان روایات کی شان بلند کی. یہ 7 قسم کی روایات ہیں. ایسی روات کی روایتیں جن کو محدثین نے نہیں لکھا، جیسے بادشاہ کھول کر بے احتیاط بولنے والے واعظین، گمراہ فرقے کے لوگ اور روات حدیث میں کمزور روات، صحابہ و تابعین کے آثار یعنی موقوف اور مقطوع روایات، حکماء اور واعظوں کی باتیں جن کو راویوں نے سہو سے یا عمدن مرفوع روایات کے ساتھ خلط ملط کر دیا، اسرائیلی روایات
روایات، قرآن و حدیث کے احتمالی مطالب۔ کچھ نیک لوگوں نے جو روایات کی باریکیوں کو نہیں جانتے تھے ان کو بالمعنی روایت کیا اور ان کو منفوع روایات بنا دیا۔ قرآن و حدیث کے ارشادات سے سمجھی ہوئی باتیں جن کو روات نے مستقل بالذات حدیثیں بنا دیا۔ مختلف حدیثوں کے متفرق جملے جن کو ملا کر ایک سیاق کی حدیث بنا دیا گیا۔ یہ روایات عام طور پر درج ذیل کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ امام ابو حاتم محمد بن حبان کی کتاب الضعفاء والمجروحین من المحدثین، یہ کتاب غیر مطبوعہ ہے۔ ابو احمد عبداللہ بن عدی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ الکامل فی الضعفاء والمتروکین، اس کتاب میں ہر متکلم فی راوی کا تذکرہ کیا، اگرچہ وہ صحیحین کا راوی ہو۔ ہر راوی کے تذکرے میں بطور مثال ایک یا چند غریب و منکر روایتیں ذکر کی ہیں۔ یہ کتاب مطبوعہ ہے۔ خطیب بغدادی کی کتابیں مثلا تاریخ بغداد، اس کتاب میں حدیث کا کافی ذخیرہ ہے۔ الکفایہ فی علم الروایہ، اقتضاء العلم والعمل، موضح اوہام الجمع والتفریق، یہ سب مطبوعہ کتابیں، اور الفوائد المنتخبہ اور الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع وغیرہ غیر مطبوعہ ہیں۔ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں مثلا حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، دلائل النبوہ مطبوعہ ہیں، معرفت الصحابہ وغیرہ غیر مطبوعہ ہیں۔ ابو اسحاق جوزجانی احمد بن عبداللہ محدث شام متوفى 259 کی کتابیں جیسے کتاب فی الجرح والتعدیل اور کتاب الضعفاء، یہ دونوں کتابیں طبع نہیں ہوئی۔ اس طریقے سے ابو ابن عساکر دمشقی کی تاریخ دمشق الکبیر، جس کی شیخ عبد القادر بدران نے تلخیص کی ہے، جو تہذیب تاریخ ابن عساکر کے نام سے طبع ہوئی ہے۔ اصل کتاب کی بھی چند جلدیں طبع ہوئی ہیں۔ ابن النجار بغدادی کی کتابیں جیسے الدر الثمینہ فی اخبار المدینہ، نزہۃ الورع، ٹھیک ہے، یہ باقی یہ ساری جو ہے کتابیں ہیں۔ اور اس طبقے کی سب سے اچھی کتاب وہ ہے جس کی روایت میں قابل تحمل ضعف ہو، اور اس طبقے کی سب سے گھٹیا کتاب وہ ہے جس کی روایت موضوع نہایت درجہ منکر مقلوب ہو۔ اور اس طبقے کی کتابیں علامہ ابن جوزی عبد الرحمن بن کی کتاب الموضوعات کا مادہ ہیں، یعنی زیادہ تر انہی کتابوں کی روایات پر انہوں نے موضوع ہونے کا حکم لگایا اور اپنی کتاب تیار کی ہے۔ ایک اور پانچواں طبقہ، اس پانچویں طبقے کی کتابیں حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، فقہ کی اور تاریخ کی کتابیں یا صوفیہ کے ملفوظات یا دیگر اسلامی موضوعات پر لکھی گئی کتابیں، ان میں بھی کچھ روایات پائی جاتی ہیں۔ شاہ صاحب نے ان کتابوں کے لیے ایک پانچواں طبقہ علیحدہ قائم کیا۔ فرماتے ہیں پانچویں درجے میں وہ روایتیں جو فقہاء، صوفیہ، مورخین اور اس قسم کے دوسرے حضرات جیسے واعظین و مبلغین کی زبانوں پر معروف ہوتی ہیں، مگر مذکورہ چار طبقات کی کتابوں میں ان کی کوئی اصل نہیں پائی جاتی۔ اس طرح اس طبقے کی بعض روایتیں وہ ہیں جو بے حیا لوگوں نے دین میں داخل کر دی ہیں، جو عربی زبان جانتے تھے، اس لیے اچھے مضمون پر مشتمل کوئی بلیغ فقرہ بنا کر حدیث کے نام سے چلتا کرتے تھے۔ وہ کلام نبوت کے مشابہ ہوتا ہے، اس لیے آسانی سے اس کو حدیث باور کر لیا جاتا ہے۔ پھر وہ بددین مزید چالاکی یہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ قوی سند جوڑ دیتے ہیں جس پر جرح ممکن نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کی حرکت دین میں بڑا فتنہ ہے، مگر نقاد حدیث ان روایات کو متابعات و شواہد کے ساتھ ملاتے ہیں تو پردہ چاک ہو جاتا ہے اور ڈھول کا پول کھل جاتا ہے۔ چاروں طبقات کی کتابوں کے احکام۔ پہلے اور دوسرے طبقات کی کتابوں پر محدثین کا اعتماد ہے، ان کے محفوظ سردار کے چوگرد ان حضرات کی چراگاہ اور ان کا گھاس کا میدان ہے، یعنی وہ حضرات انہی دو طبقات کی کتابوں پر قناعت کرتے ہیں۔ تیسرے طبقے کی کتابوں سے وہی حضرات برائے عمل روایات منتخب کر سکتے ہیں جو حاذق اور ناقد ہیں، جن کو راویوں کے حالات اور اسانید کی خرابیاں معلوم ہے، اور اس طبقے کی کتابوں سے کبھی شواہد و متابعات لیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، یعنی جو چیز جس چیز کے قابل ہوتا ہے اس کو وہی چیز دیتے ہیں۔ اس طبقے کی روایتیں بھی بس اسی کے قابل ہیں۔ چوتھے طبقے کی روایتوں میں مشغول ہونا، ان کو جمع کرنا، ان سے مسائل مستنبط کرنا متاخرین کا ایک طرح کا غلو اور تعمق ہے، اور سچ پوچھو تو گمراہ لوگوں کو مثلا نوافذ اور معتزلہ وغیرہ کو انہی کتابوں سے مواد ہاتھ آتا ہے۔ وہ معمولی جستجو ان کتابوں سے اپنے مفید مطلب روایت نکال لاتے ہیں۔ بس اس طبقے کی کتابوں سے عملی مارکوں میں استمداد اور استدلال درست نہیں ہے۔ باب نمبر 5، کلام سے مراد سمجھنے کے 10 طریقے۔ کلام خواہ کوئی ہو، کتاب و سنت کی نصوص ہوں، فقہ کا کلام ہو یا عام بول چال ہو، معنی مراد کے تعلق سے وہ کبھی واضح ہوتا ہے اور کبھی غیر واضح۔ ظہور خفا کے اعتبار سے کلام کے ترتیب وار 4 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ اس کلام کا ہے جو سب سے زیادہ واضح ہوتا ہے، اور وہ کلام ہے جس میں 3 باتیں پائی جاتی ہوں۔ پھر اس کلام کا مرتبہ ہے جس میں ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مفقود ہو، بس اس کی 3 صورتیں ہوں گی۔ پھر اس بات کا درجہ ہے جو لفظ کے توسط کے بغیر مفہوم ہوتی ہے، اور اس کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ بات یا تو فحوا سے سمجھی جائے گی، یا اقتضاء سے، یا ایما سے۔ پھر اس بات کا درجہ ہے جو استدلال کے ذریعے سمجھی جاتی ہے، اور اس کی بھی 3 صورتیں ہیں، یا تو استدلال قیاس اقترانی حملی کے ذریعے کیا جائے گا، یا اقترانی شرطی کے ذریعے، یا قیاس فقہی یعنی تمثیل کے ذریعے۔ بس کل 10 صورتیں ہوں گی، تفصیل درجہ ذیل ہے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا طریقہ۔ افہام و تفہیم یعنی متکلم کا اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنا اور سامع کا اس کو سمجھنا، کبھی واضح ہوتا ہے کبھی غیر واضح۔ اور ظہور و خفا کے اعتبار سے کلام کے ترتیب وار 4 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ، سب سے اعلیٰ درجے کا واضح کلام وہ ہے جس میں 3 باتیں پائی جائیں۔ کلام میں موضوع لہو خاص کے لیے کوئی حکم صراحتاً ثابت کیا گیا ہو، اور کلام اس حکم کو بیان کرنے کے لیے چلا گیا ہو، اور کلام میں کسی اور معنی کا احتمال نہ ہو، جیسے ارشاد پاک ہے محمد رسول اللہ، یہ ارشاد رسالت محمدی کا بیان میں نہایت واضح ہے۔ اس کے بعد اس کلام کا درجہ ہے جس میں مذکورہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات نہ پائی جاتی ہو، بس اس کی 3 صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت یہ کہ پہلی بات نہ پائی جاتی ہو، باقی 2 باتیں پائی جاتی ہوں۔
یعنی کلام موضوع لہو خاص کے لیے حکم ثابت نہ کیا ہوا بلکہ عام عنوان لفظ کے لیے حکم ثابت کیا گیا اور کلام اس حکم کو بیان کرنے کے لیے مسوق ہو اور کلام میں کسی اور معنی کا احتمال نہ ہو، جیسے ارشاد پاک احل اللہ البیع وحرم الربا، اس ارشاد میں بیع اور ربا عام الفاظ ہیں، ان کے لیے حرمت و حلت و حرمت کا حکم ثابت کیا گیا۔ عام عنوان سے مراد وہ عام الفاظ ہے جو اپنے جلو میں اپنی مسمیات یعنی مصادیق کی ایک پوری جماعت کو لیے ہوئے ہوں، خواہ بطور استغراق لیے ہوئے ہیں یا علی سبیل البدلیت۔ اور عام الفاظ بطور مثال یہ ہیں الناس، المسلمون جمع سالم محلہ بلام، القوم معنی جمع، الرجال جمع مکسر محلہ بلام، وہ اسم اشارہ جس کا مشار الیہ عام ہو جیسے ھذا القوم، یا وہ اسم موصول جس کا صلہ عام ہو جیسے الذی نصر القوم، اور وہ جو عام صفت کے ساتھ متصف کیا ہوا جیسے الرجل العالم، لا نفی جنس کے ذریعے منفی جیسے لا عالم فی البلد، کیونکہ نکرہ تحت النفی عام ہوتا ہے۔ جب عام الفاظ کے لیے کوئی حکم ثابت کیا جائے تو ظہور میں وہ دوسرے نمبر پر اس لیے چلا جائے گا کہ اکثر عام کو تخصیص لاحق ہوتی ہے، پس احتمال رہتا ہے کہ شاید حکم تمام افراد کو عام نہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کلام میں دوسری بات نہ پائی جاتی ہو، پہلی اور تیسری باتیں پائی جاتی ہو، یعنی موضوع لہو خاص کے لیے صراحتاً حکم ثابت کیا گیا مگر کلام اس حکم کو بیان کرنے کے لیے چلایا نہ گیا بلکہ وہ بات ضمناً سمجھ میں آتی ہے اور کلام میں اور کسی اور معنی کا احتمال نہ ہو، جیسے جانی زید الفاضل سے ضمناً زید کا صاحب فضیلت ہونا سمجھ میں آتا ہے، اور جانی زید الفقیر سے زید کا محتاج ہونا مفہوم ہوتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کلام میں تیسری بات نہ پائی جاتی ہے، پہلی دو باتیں پائی جاتی ہیں، یعنی کلام میں متعین چیز پر حکم ہو، کلام اس کے لیے مسوق بھی ہو مگر کلام میں معنی مرادی کے علاوہ معنی کا بھی احتمال ہو۔ شاہ صاحب نے اس کی 4 مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال، 2 یا زیادہ معنی میں مشترک لفظ استعمال کیا جائے، جیسے قروء حیض اور طہر دونوں میں معنی میں مشترک ہے، پر ارشاد پاک ہے ثلاثۃ قروء میں حیض کے علاوہ طہر کے معنی کا بھی احتمال ہے۔ دوسری مثال، لفظ حقیقی معنی میں مشتمل اور اس کے متعارف مجازی معنی میں بھی ہو تو ایسا لفظ کلام میں استعمال کرنے کی صورت میں دوسرے معنی کا احتمال باقی رہے گا۔ تیسری مثال، ایسا لفظ استعمال کیا گیا جس کے جامع معنی تعریف معلوم نہیں، البتہ مثال و تقسیم کے ذریعے اس کو جان سکتے ہیں، جیسے لفظ سفر، اس کی مثال معلوم ہے، مدینہ سے مکہ جانا سفر ہے کیونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے تو نماز قصر کی تھی، اور اس کو تقسیم کے ذریعے اس طرح جانا جا سکتا ہے کہ نقل و حرکت کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک ٹہلنا اور سیر و تفریح کرنا، یہ سفر شرعی نہیں ہے۔ دوم، کسی ضرورت کے لیے اتنی دور آنا جانا کہ ہمارا روز گھر واپسی ہو سکے، یہ بھی سفر شرعی نہیں ہے۔ سوم، مذکورہ 2 کے علاوہ سفر، یہ سفر شرعی ہے مگر اس کی تعریف معلوم نہیں، اور جب ایسے الفاظ کے ساتھ حکم متعلق ہوگا تو وہاں جو بھی معنی متعین کریں گے دوسرے معنی کا احتمال باقی رہے گا۔ اچھا، چوتھی مثال، ایسا اس میں اشارہ استعمال کرنا جس کے مشار الیہ 2 شخص ہو سکتے ہوں، یا ایسی ضمیر استعمال کرنا جس کا مرجع 2 شخص ہو سکتے ہیں اور قرائن متعارض ہوں تو وہاں جس کو بھی مشار الیہ اور مرجع بنائیں گے دوسرے کا احتمال باقی رہے گا۔ 5واں، 6واں اور 7واں طریقہ، اس کے بعد تیسرا مرتبہ اس بات کا ہے جو لفظ کے توسط کے بغیر کلام سے سمجھی جائے، اور اس کی بڑی صورتیں 3 ہیں، فحوہ، اقتضاء اور ایما، یعنی دلالت النص، اقتضاء النص اور مفہوم مخالف۔ تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ فات کلام کے فحوہ سے سمجھ میں آئے۔ فحوہ کے لغوی معنی ہے مضمون کلام، جیسے جمع فحاون ہے، فحا یفحو فحون بکلامی الی کذا کے معنی ہے اپنے کلام سے کسی مضمون کی طرف اشارہ کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے کلام میں جو امر باعث سے حکم ہو اس کے ذریعے مسکوت عنہ کا حکم سمجھنا، جیسے ارشاد پاک ہے لا تقل لہما اف، اس میں والدین کو اف کہنے کی ممانعت احترام کی رعایت اور ایذا رسانی سے اجتناب کی بنا پر ہے، بس اسی سے ضرب و شتم کی حرمت بھی بدرجہ اولا مفہوم ہوتی ہے۔ مسئلہ فقیہ ہے کہ جس نے رمضان میں دن میں کھانا کھایا اور اس پر قضا واجب ہے، اس کلام سے متکلم کی مراد یہ ہے کہ کوئی مفطر پایا جائے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کھانے کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ اسی مفطر کی طرف ذہن سبقت کرتا ہے، جماع سے روزے توڑنے کی طرف ذہن کم جاتا ہے مگر جماع سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وجوب قضا میں رمضان کی تخصیص اس لیے ہے کہ نفل روزہ توڑنے سے قضا کا وجوب مختلف ہی ہے، اور صرف قضا کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ جماع کے علاوہ مفطرات سے روزہ توڑنے میں کفارے کا وجوب بھی مختلف ہی ہے، لیکن روزہ ٹوٹنے میں کوئی اختلاف نہیں۔ پہلی مثال بدرجہ اولا مسکوت عنہ کا حکم مفہوم ہونے کی ہے، دوسری مثال مساوات کی ہے کیونکہ روزہ ٹوٹنے میں جماع بھی کھانے کی طرح اگرچہ کفارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرق کیا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ کلام کی اقتضاء سے کوئی بات سمجھی جائے، اقتضاء مصدر ہے، اس کے لغوی معنی ہے چاہنا، تقاضا کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے بولی ہوئی بات کے لیے عادتاً یا عقلاً یا شرعاً کوئی بات لازم ہو اس لیے اس کو مان لیا جائے، تو یہ کلام کی اقتضاء سے مانی ہوئی بات کہلائے گی، جیسے کسی نے کہا اعتقت، میں نے غلام آزاد کیا، یا بعت، میں نے کوئی چیز بیچی، ان دونوں اقوال سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ وہ شخص غلام کا اور اس چیز کا مالک تھا، کیونکہ عادتاً یہ دونوں کام کرنے کے لیے تقدیم ملک ضروری ہے، اگرچہ عقلاً یہ احتمال رہتا ہے کہ اس نے یہ کام وکالت سے کیا ہو۔ نمبر 2، کسی نے کہا فلاں چلا، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے پاؤں سالم ہے، ورنہ وہ حقیقتاً کیسے چلتا، عقلاً چلنے میں اور پاؤں کی سلامتی میں تلازم ہے۔ نمبر 3، یہ کہنا کہ نماز ادا کی، اس سے معلوم ہوا کہ اس کو پاکی حاصل تھی، کیونکہ شرعاً نماز کی صحت کے لیے پاکی ضروری ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کلام کے ایما یعنی مفہوم مخالف سے کوئی بات سمجھ میں آئی، ایما مصدر ہے جس کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، کہا رہتا ہے او ما بحاجبہ، اس نے بھوں سے اشارہ کیا۔ شاہ صاحب نے مفہوم مخالف سے جو بات سمجھی جاتی ہے اس کے لیے ایما کی اصطلاح بنائی ہے، اور اس کی تعریف کی ہے کہ مناسب اعتبارات کی رعایت کر کے اس کے مقابل الفاظ کا انتخاب کر کے مقصود کو ادا کرنا۔ فصاح اپنے کلام میں اقتضاء حال کا لحاظ کرتے ہیں، اسی سے کلام میں بلاغت کا جوہر پیدا ہوتا ہے، اگرچہ اقتضاء حال کی رعایت اصل مقصود سے ایک زائد امر ہے،
مگر ادبا اس کا لحاظ کرتے ہیں کیونکہ مقامات کلام مختلف ہوتے ہیں، کہیں مطلق کلام کا موقع ہوتا ہے، کہیں مؤکد کا، کہیں وصف و شرط کے ساتھ مقید کا۔ تفصیل مختصر المعانی کے مقدمے میں بلاغت کی تعریف کے بعد ہے، اور یہ اعتبارات خود کلام ہی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ بس اگر کوئی حکم کسی صفت یا کسی شرط کے ساتھ مقید کیا گیا ہو تو یہ تقیید اس پر دلالت کرے گی کہ جہاں وصف و شرط نہیں ہوں گے حکم بھی نہیں ہوگا۔ اور مفہوم وصف و شرط کے اعتبار کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ مفہوم وصف اور شرط کے لیے کچھ شرائط ہیں، مثلا وصف و شرط کا تذکرہ موافقت سوال کی بنا پر نہ کیا گیا ہو، جیسے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اگر میں ان کی طرف سے کوئی خیرات کروں تو اس کا ثواب ان کو پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس میں صدقے کی تخصیص موافقت سوال کی بنا پر ہے، یعنی صدقے کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اس لیے اس کے بارے میں جواب دیا گیا۔ وصف و شرط کا تذکرہ عرف و عادت کے لحاظ سے نہ کیا گیا ہو، اچھا جیسے حدیث میں ہے کہ من خرج من بیتہ متطہرا، جو باوضو گھر سے نماز کے لیے نکلے تو اس کو یہ ثواب ملے گا۔ یہ تقیید عرف و عادت کے اعتبار سے، عرب گھر سے وضو کر کے مسجد جایا کرتے ہیں، وہاں مساجد میں عام طور پر وضو کا انتظام نہیں ہوتا۔ نمبر 3، وصف و شرط حکم کا فائدہ بیان کرنے کے لیے نہ لایا گیا ہوں، غرض جب یہ شرائط پائے جائیں گے تو مفہوم وصف و شرط کا اعتبار ہوگا، یعنی ان کے عدم سے حکم معدوم ہوگا۔ مفہوم مخالف میں مفہوم استثناء، مفہوم غایت اور مفہوم عدم بھی شامل ہیں، ان کی تفصیل اصول فقہ کی کتابوں میں۔ اور مفہوم استثناء اس وقت معتبر ہے جب اہل لسان کے عرف میں کلام میں تناقض پیدا ہو رہا ہو، جیسے کوئی اقرار کرے لہو علیہ عشرۃ الا شیء، اس کے میرے ذمہ 10 ہیں مگر کچھ کم۔ اب اس سے شے کی تفسیر معلوم ہو گئی تو اس نے 1 یا 2 کی مثال کے طور پر کمی بتلائی، یعنی وہ 8 یا 9 مانگتا ہے تو خیر، لیکن اگر وہ تفسیر کرے کہ وہ 1 ہی مانگتا ہے تو یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ عرف میں یہ بات مفہوم استثناء سے متعارض ہے۔ تفصیل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے المستصفیٰ قسم رابع باب خامس فصل ثانی میں ہے، مگر کلام میں تناقض اور عدم تناقض میں جمہور اہل لسان کا اعتبار ہے۔ علم معانی کے ماہرین جو بال کی کھال نکالتے ہیں ان کے فہم کا اعتبار نہیں ہے۔ فائدہ، وصف و شرط سے مراد نحوی صفت و شرط ہی نہیں بلکہ ذات کی ہر قید صفت ہے اور حکم کی ہر قید شرط ہے۔ ابن امیر حاج نے تحریر ابن الحمام کی شرح میں لکھا ہے کہ لیس المراد بالصفت النعت بل المتعرض لقید فی الذات نعتا کان او غیرہ۔ 8واں 9واں اور 10واں طریقہ، پھر چوتھا مرتبہ اس بات کا ہے جو مضمون کلام سے استدلال کر کے سمجھی گئی۔ استدلال کے معنی ہے حجت و قیاس کے ذریعے کوئی حکم ثابت کرنا۔ اس کی بڑی صورتیں 3 ہیں، عموم میں شامل کر کے کسی چیز کا حکم معلوم کرنا، 2 چیزوں میں ملازمت یا منافات سے استدلال کر کے حکم معلوم کرنا، اس چیز کو دوسری چیز پر قیاس کر کے حکم معلوم کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز پر قیاس کر کے حکم معلوم کرنا۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی چیز کا حکم معلوم کرنے کے لیے اس کو کسی ضابطۂ کلیہ میں داخل کیا جائے، جیسے بھیڑ یا کچلی دار درندہ ہے صغرا، اور ہر کچلی دار درندہ بھیڑیا کچلی دار درندہ ہے اور ہر کچلی دار درندہ حرام ہے، بس بھیڑیا حرام ہے، اور یہ قیاس اقترانی حملی ہے۔ اچھا دوسری مثال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کی زکوٰۃ کے بارے میں دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا مجھ پر ان کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا، البتہ مجھ پر ایک جامع یگانہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص ذرہ بھر کار خیر کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی گدھوں کا مالک اگر گدھوں میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ کرے تو بہتر ہے، اس کا وہ عمل رائے گا نہیں جائے گا۔ اس سے قیاس اقترانی حملی اس طرح بنے گا کہ التصدق من الحمر عمل خیر ومن يعمل مثقال ذرة من خیر فسيراه يوم القیامہ فالتصدق من الحمر سيراه متصدق یوم القیامہ۔ نتیجہ غرض گدھوں کو من يعمل مثقال ذرة خیرہ کے عموم میں داخل کر کے اس کا حکم معلوم کر لیا۔ تیسری مثال، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ سورہ صاد میں سجدہ کیوں کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر سوال ہو کہ آپ نے اس جگہ سجدہ کیوں کیا، یہ تو ایک پیغمبر کی توبہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورۃ الانعام کی آیت 83 سے 89 میں بہت سے انبیاء کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 84 میں داؤد علیہ السلام کا نام بھی ہے، پھر آیت نمبر 90 میں آپ کو حکم دیا گیا کہ حضرات ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا تھا، سو آپ ان کی پیروی کیجیے، پھر داؤد علیہ السلام کی اقتداء کا بھی آپ کو حکم ہوا، اور سورہ صاد میں اس جگہ داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا، پس ان کی پیروی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے قیاس اقترانی حملی اس طرح بنے گا، السجدۃ فی صاد من فعل داؤد افعال داؤد مما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم باقتدائہ فالسجدۃ فی صاد مما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم به۔ نتیجہ ٹھیک ہے، تو دوسری صورت یہ ہے کہ 2 چیزوں میں تلازم یا تنافی ہو، اس سے استدلال کر کے کسی چیز کا حکم معلوم کیا جائے، جیسے وطر کی نماز اگر واجب ہوتی تو اس کو سواری پر پڑھنا درست نہ ہوتا صغرا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر سواری پر ادا فرمائی ہے کبرا، پس وطر کی نماز واجب نہیں ہے۔ نتیجہ، اور یہ قیاس استثنائی ہے کیونکہ اس میں حرف لاکن آیا ہے، یعنی اور اس میں 2 چیزوں میں منافات سے استدلال کیا گیا، وجوب وطر اور ادا علی الرحلہ میں منافات، یعنی یہ امام ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہ کا قیاس ہے اور اس کا مدار ترمذی شریف کی روایت پر ہے۔ سعید بن یسار کہتے ہیں میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا، راستے میں آپ سے پیچھے ہو گیا، آپ نے پوچھا کہاں تھے، میں نے کہا وطر پڑھنے رکا تھا، آپ نے فرمایا کیا تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین عثمانی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر وطر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، مگر تحاوی میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس کے خلاف روایت ہے، آپ تہجد سواری پر پڑھتے تھے اور وطر زمین پر اتر کر ادا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، وہ اسنادہ صحیح، بس تطبیق کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ پہلی روایت میں وطر
سے تہجد مراد لی جائے. روایات میں تہجد پر بھی وطر کا اطلاق آیا ہے. دوسری مثال سورہ انبیاء آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. ترجمہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو دونوں خراب ہو جاتے. یعنی تعدد الہ اور فساد ارض و سما میں تلازم ہے. اب اس قضیہ شرطیہ کو قیاس اقترانی شرطی کا صغرا بنایا جائے اور اس کے ساتھ قضیہ حملیہ وہما باقیتان کو کبرا بنایا جائے تو نتیجہ نکلے گا فلیس فیہما آلہۃ الا اللہ. تیسری صورت یہ ہے کہ قیاس فقہی سے کسی چیز کا حکم معلوم کیا جائے. اور قیاس یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے دونوں میں کسی علت کے اشتراک کی وجہ سے. جیسے چنا بھی گیہوں کی طرح ربوی ہے، جنس ہے کیونکہ دونوں قدری ہیں. دوسری مثال ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کی طرف سے حج بدل کا مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا بتاؤ اگر آپ کے باپ کے ذمے کسی کا قرضہ ہوتا اور آپ اس کو ادا کرتے تو کافی ہوتا تھا یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں کافی ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا تو آپ اپنے والد کی طرف سے حج بدل کر لیں. آپ نے سمجھایا کہ حق برابر ہیں. جیسے کسی انسان کا قرضہ وارث ادا کر سکتا ہے اللہ کا قرضہ بھی ادا کر سکتا ہے. یہ قیاس فقہی ہے اور یہ روایت نسائی میں اور متفق علیہ روایت میں بھی ایسے متعدد سوالات کا یہی جواب مروی ہے. روایت مشکات میں کتاب الحج کے شروع میں ہے. چلیے اس کو خلاصے باب دیکھ لیتے ہیں. کلام سے مراد سمجھ اچھا یہ تو ہو گیا ہے. چلیے یہاں تک ہوا ہے ٹھیک ہے. چلیے ٹھیک ہے اب ہم اس کو جو ہے آگے چلتے ہیں دوسری کتاب کی طرف بزنس اسٹڈیز کاروباری مطالعہ جس کے صفحہ نمبر 101 پر ہیں ہم لوگ. معاشی نظام عالمی معیشت 3 اقسام کے اچھا یہ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. 3.2.2 غیر معاشی ماحول. غیر معاشی ماحول کے مختلف عناصر مندرجہ ذیل ہیں. سماجی ماحول کاروبار کے سماجی ماحول میں سماجی عوامل جیسے رواج روایت اقدار اعتقاد غربت خواندگی امکانی زندگی کی شرح وغیرہ شامل ہیں. سماجی ڈھانچہ اور وہ اقدار جسے ایک معاشرہ پروان چڑھاتا ہے کسی کاروباری ادارے کے کام پر کافی حد تک اثر انداز ہوتا ہے. مثال کے طور پر تہوار کے موسم میں نئے کپڑے مٹھائیاں پھلوں پھولوں وغیرہ کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. خواندگی کی شرح میں اضافے کے سبب صارفین اشیاء کے معیار کے متعلق کافی باشعور ہو جاتے ہیں. کنبے کی بناوٹ میں تبدیلی کے سبب ایک بچے کے ساتھ نیوکلیئر خاندان کے تصور میں اضافہ ہوا ہے. اس سے اشیاء خانہ داری کے مختلف اقسام کی مصنوعات کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے. یہ بات قابل غور ہے کہ کھپت کے طرز کپڑے پہننے اور رہنے کے انداز مختلف سماجی ڈھانچے اور اس سے منسلک لوگوں میں نمایاں طور پر تبدیلی آئی ہے. سیاسی ماحول اس میں سیاسی نظام حکومت کی پالیسیاں کاروباری برادری کے تئیں رویہ اور تنظیم پسندی شامل ہیں. ان سبھی پہلوؤں کا اثر کاروباری فرموں کے ذریعے اختیار کی گئی حکمت عملی پر مرتب ہوتا ہے. حکومت کے استحکام کا اثر بھی کاروبار اور اس سے وابستہ سرگرمیوں پر پڑتا ہے. یہ مختلف مفادی گروپوں اور سرمایہ کاروں کو طاقت اور اعتماد کا پیغام دیتا ہے. مزید برآں سیاسی جماعتوں کے نظریات بھی کاروباری اداروں اور اس کے کام پر اثر مرتب کرتے ہیں. آپ واقف ہوں گے کہ کوکا کولا جو ایک ٹھنڈا مشروب ہے کا استعمال اب بھی کافی ہوتا ہے. اس کو اپنا کاروباری عمل 1970 کے اواخر میں بند کرنا پڑا تھا. پھر ٹریڈ یونین کی سرگرمیاں بھی تجارتی اداروں کے کاموں پر اثر انداز ہوتی ہیں. ہندوستان میں بیشتر مزدور یونین کا الحاق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے. ہڑتال تالہ بندی مزدوروں کا تنازع وغیرہ بھی تجارتی عمل پر مخالف اثر مرتب کرتے ہیں. حالانکہ مقابلہ جاتی ماحول کے رونما ہونے سے ٹریڈ یونین کافی پختگی ظاہر کر رہی ہے اور کاروباری اداروں کے کام میں نیز اس کی کامیابی کے لیے منتظم کاروں کے ساتھ مزدوروں کے اشتراک کے ذریعے مثبت طور پر تعاون شروع کیا ہے. قانونی ماحول یہ ان قانونی اصولوں کے مجموعے کو جو کاروباری اداروں اور ان کے کاموں کو اثر انداز کرتا ہے اس سے تعلق رکھتا ہے. ہر کاروباری ادارے کو قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوتا ہے اور اس کو تسلیم کرنا ہوتا ہے. اہم قانون جن کا تعلق کاروباری اداروں سے مندرجہ ذیل ہیں: کمپنی ایکٹ، زر مبادلہ تنظیمی ایکٹ، کمپنی ایکٹ 1956، زر مبادلہ تنظیمی ایکٹ 1999، فیکٹری ایکٹ 1948، صنعتی تنازع ایکٹ 1972، گریچوٹی کی ادائیگی ایکٹ 1972، صنعتی ترقی اور ضابطہ ایکٹ 1951، خوراک میں ملاوٹ کی روک تھام ایکٹ 1954، ضروری اشیاء ایکٹ 2002، وزن اور پیمائش کا معیار ایکٹ 1956، مونوپولیز اینڈ ریسٹرکٹیو ٹریڈ پریکٹس ایکٹ 1969، ٹریڈ مارک ایکٹ 1999، بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈ ایکٹ 1986، کنزیومر پروڈکشن ایکٹ 1986، ماحول تحفظ ایکٹ، کمپٹیشن ایکٹ 2002. درج بالا قوانین کے علاوہ کاروبار کے قانونی ماحول کی مندرجہ ذیل صورتیں بھی ہیں. آئین کے ذریعے فراہمی ہندوستانی آئین کے آرٹیکل یا دفعات کے ذریعے فراہم کیے گئے بالخصوص ہدایتی اصول و شہریوں کے حقوق اور فرائض ریاستی اور مرکزی حکومتوں کو قانون بنانے کا اختیار کاروباری اداروں کے کاموں پر اثر مرتب ہوتا ہے. عدالتی فیصلے عدلیہ قانون سازی اور عوام کے مفاد میں اور آئین کے مطابق کام کرنے کو یقینی بناتا ہے. مختلف معاملات میں عدالت کے ذریعے کیے گئے تجارت اور صنعت سے متعلق معاملات میں مختلف فیصلے کا اثر کاروباری سرگرمیوں پر بھی پڑتا ہے. ٹیکنالوجیکل ماحول میں اشیاء کی پیداوار اور خدمات اور اس کی تقسیم میں اپنائے گئے طریقے تکنیک اور نظریات شامل ہیں. مختلف ممالک کے بدلتے ہوئے ٹیکنالوجیکل ماحول مصنوعات کی ڈیزائننگ پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر امریکہ اور متعدد دیگر ممالک میں بجلی کے آلات 110 وولٹ کے مطابق ڈیزائن کیے جاتے ہیں، جبکہ اگر ان مصنوعات کو ہندوستان کے لیے بنایا جاتا ہے تو اسے 220 وولٹ کے مطابق بنایا جاتا ہے. مقابلے کے اس جدید دور میں ٹیکنالوجیکل تبدیلیوں کی رفتار کافی تیز ہے، لہذا بازار میں ترقی اور بقا کے لیے تجارت میں وقتاً فوقتاً ٹیکنالوجیکل تبدیلیاں اختیار کرنی پڑتی ہیں. یہ بات قابل غور ہے کہ بڑے صنعتی اداروں میں مصنوعات اور خدمات میں بہتری نیز جدت کاری کے لیے سائنسی تحقیقات ایک باقاعدہ سرگرمی ہے. کوئی بھی ادارہ پرانی نیز بیکار ٹیکنالوجی پر قائم نہیں رہ سکتا. آبادیاتی ماحول یہ آبادی کے حجم جسامت تقسیم اور آبادی کے اضافے شرح سے متعلق ہے.
ان سبھی عوامل کا اثر براہ راست مختلف مصنوعات اور خدمات کی مانگ پر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ملک کی آبادی کے اضافے کی بہت اونچی شرح ہے اور آبادی کا ایک بڑا حصہ بچوں پر مشتمل ہے تو وہاں بچوں کی مصنوعات کی مانگ زیادہ ہوگی۔ اسی طرح شہروں کے لوگوں کی مانگ دیہی علاقوں کے لوگوں کی مانگ سے مختلف ہوگی۔ آبادی میں کافی اضافہ مزدوروں کی آسان دستیابی کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ یہ کاروباری اداروں کو پیداوار میں مزدوروں کے ذریعے تکنیک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اعلیٰ ازیں مخصوص علاقے میں خارجی مزدوروں کی دستیابی کاروباری اداروں کو ان علاقوں میں اپنے ادارے کو قائم کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی، انگلینڈ کے کاروباری ادارے ماہر کاریگروں یا مزدوروں کی دستیابی میں سہولت کے سبب ہندوستان میں اپنے ادارے قائم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس لیے جو کاروباری آبادیاتی شعبے کی تبدیلیوں پر نظر رکھتے ہیں اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو مواقع ان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ قدرتی ماحول میں وہ جغرافیہ اور ماحولیاتی عوامل شامل ہیں جن کا اثر کاروباری عمل پر ہوتا ہے۔ ان میں قدرتی وسائل کی دستیابی، موسم اور آب و ہوا، مقامی جغرافیائی عوامل وغیرہ شامل ہیں۔ قدرتی مال کی نوعیت کا تجارت پر کافی اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چینی کی ملیں، کارخانے صرف ان مقامات پر لگائے جاتے ہیں جہاں گنے کی کھیت ہو سکتی ہے۔ خام مال کے ذرائع کے نزدیک کسی کارخانے کو قائم کرنا ہمیشہ بہتر مانا جاتا ہے۔ مزید قدرتی وسائل کی حفاظت اور ماحولیاتی توازن کو قائم رکھنے کے لیے حکومت کی حکمت عملی وغیرہ کاروباری شعبہ پر مزید ذمہ داریوں کا اضافہ کرتی ہے۔ چلیے متن پر مبنی سوالات۔ برآمد درآمد پالیسی سے کیا مراد ہے؟ چلیے یہ سب جو ہے مندرجہ غیر معاشی ماحول کے اقسام کی شناخت کریں۔ چلیے یہ سب جو ہے اب اس کا سوالوں کا جواب دے دیجیے گا۔ ہندوستانی معیشت میں جدید ترقی۔ ہندوستانی معیشت میں کاروبار کے معاشی ماحول میں تبدیلی کی رفتار کافی تیز ہے، جس کی اہم وجہ حکومت کی معاشی پالیسیوں میں تبدیلی ہے۔ آزادی کے وقت ہندوستانی معیشت بنیادی طور پر زراعت پر منحصر تھی اور صنعتوں کی بنیاد بہت کمزور تھی۔ صنعتی ترقی کی رفتار میں اضافہ اور مختلف معاشی مسئلوں کو حل کرنے کے لیے حکومت کے متعدد اقدامات جیسے صنعتوں کے مخصوص زمروں پر ریاستی ملکیت، معاشی منصوبہ بندی، نجی شعبے کی اہمیت کو کم کرنا وغیرہ۔ حکومت نے نجی شعبے کے کاروباری اداروں کے کام کو کنٹرول کرنے کے لیے متعدد تدابیر اختیار کیے۔ ان تمام کوششوں کا ملا جلا رد عمل ہوا، اس کے نتیجے میں مجموعی قومی پیداوار کے ساتھ فی کس آمدنی اور پونجی اشیاء سیکٹر کی ترقی اور بنیادی ڈھانچے میں بھی اضافہ ہوا، لیکن صنعتی ترقی کی شرح کافی دھیمی تھی۔ افراط زر میں اضافہ ہوا اور حکومت کو 1980 کی دہائی کے دوران زر مبادلہ کے شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں حکومت ہند نے 1991 میں معاشی پالیسی میں ایک بنیادی تبدیلی کی شروعات کی۔ اس پالیسی کے ذریعے بیشتر معاملات میں صنعتی لائسنس کی ضرورت کو ختم کر دیا، بیشتر صنعتوں میں نجی اشتراکیت کی اجازت دی، متعدد عوامی شعبے کے صنعتی اداروں میں ارتداد سرمایہ کو انجام دیا گیا اور معیشت کو کافی حد تک آزاد کر دیا گیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ہندوستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری پروموشن بورڈ کی تشکیل کی گئی، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا: کاروباری آزادانہ ماحول، لبرلائزیشن، نجی کاری، پرائیویٹائزیشن، گلوبلائزیشن۔ کاروبار کا آزادانہ ماحول، لبرلائزیشن، کاروباری اداروں کے روانی سے کام کرنے میں غیر ضروری اختیارات اور پابندیوں کو خارج کرنے کے عمل کو لبرلائزیشن کہتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل شامل ہیں: نمبر 1، بیشتر صنعتوں میں صنعتی لائسنس کی ضرورت کو ختم کرنا، کاروباری سرگرمیوں کے پیمانے کے متعلق فیصلے کی آزادی، اشیاء اور خدمات کی قیمت طے کرنے کی آزادی، ایکسپورٹ اور امپورٹ کے طریقہ کار کو آسان بنانا، ٹیکس کی شرح میں تخفیف، ہندوستان میں غیر ملکی پونجی اور غیر ملکی ٹیکنالوجی کو راغب کرنے کے لیے پالیسی کو آسان بنانا۔ اس آزادانہ ماحول کے عمل کے ذریعے ہندوستانی معیشت آزاد ہو گئی اور بڑے پیمانے پر دنیا سے تعامل کرنے کا آغاز ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیر ملکی کاروباری ادارے کو ہندوستان میں داخلے میں سہولت ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہتر کارکردگی اور سخت مسابقت میں اضافہ ہو گیا۔ آخرکار آزادانہ کاروباری ماحول ترقی کی اونچی شرح کی تفصیل میں کافی مددگار ثابت ہوا۔ اشیاء کی دستیابی مقابلہ جاتی قیمتوں پر آسانی سے ہونے لگی اور اسٹاک مارکیٹ یا پونجی بازار کو کافی فروغ ملا۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخیرے میں اضافہ ہوا، افراط زر میں کمی آئی، روپے کی قدر مضبوط ہوئی، بہتر صنعتی تعلقات کی استواریت ہوئی۔ نجی کاری یعنی پرائیویٹائزیشن، نجی کاری سے مراد بیشتر سرگرمیوں میں نجی شعبے کو شامل کرنے کے ذریعے عوامی شعبے کے رول کو کم کرنا ہے۔ 1991 میں اعلان کردہ حکمت عملی میں اصلاح کے سبب عوامی شعبے کی توسیع صحیح معنوں میں رک گئی اور نجی شعبے نے آزادانہ ماحول کے وقفے کے دوران بہتر ترقی درج کی۔ نجی کاری کے نکات میں حسب ذیل شامل ہیں: عوامی شعبے کی صنعتوں کے لیے مختص تعداد کو 17 سے گھٹا کر 8 کر دیا گیا، بعد میں اسے 3 کر دیا گیا اور مختص حلقوں میں چنندہ مسابقت کا آغاز ہوا۔ چنندہ عوامی شعبے صنعتی اداروں کے حصے میں وسائل میں اضافہ کرنے کے لیے اور عوام و مزدوروں کے کاروبار میں وسیع شرکت کی غرض سے ارتداد سرمایہ کی شروعات کی گئی۔ نمبر 3، MOU نظام یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے کارکردگی میں بہتری لانا، جس کے ذریعے منتظمین کو زیادہ آزادی دی گئی لیکن مخصوص نتائج کے لیے ان کو ذمہ دار بھی بنایا گیا۔ عوامی شعبے کی صنعتوں کے لیے مختص تعداد کو 17 سے گھٹا کر بعد میں سے
ٹھیک ہے. ہندوستان میں ان اقدامات کے نتیجے میں کاروبار کے آزادانہ ماحول کے بعد مابعد لبرلائزیشن کا مرحلہ کی مدت میں ایک نجی شعبے کے کاروبار میں کافی پھیلاؤ دیکھا گیا. اس توسیع کا اندازہ یوں لگا جا سکتا ہے کہ چوٹی کے 500 نجی شعبے کی کمپنیوں میں کل لاگت 1992 سے 93 میں 1 کروڑ روپے سے بڑھ کر 1994-95 میں 2 کروڑ 2 لاکھ کروڑ روپے ہو گئی. 68% کا اضافہ صرف 2 سالوں میں دیکھا گیا. گلوبلائزیشن کا مفہوم کسی ملک کی معیشت کو عالمی معیشت سے مربوط کرنا اور اشیاء و خدمات کی آزاد آمد و رفت، پونجی، سرمایہ، ٹیکنالوجی اور مزدور کی ملک کی سرحدوں سے باہر آزاد آمد و رفت کرنا ہے. عالمی اقتصادیات کے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے حکومت نے مختلف تدابیر اختیار کی ہیں، جیسے کسٹم ڈیوٹی میں تخفیف، امپورٹ اور ایکسپورٹ میں مقدار کی پابندی کو کوٹا ختم کرنا، غیر ملکی سرمایہ کاری میں سہولت فراہم کرنا، غیر ملکی ٹیکنالوجی کی حوصلہ افزائی. ان تدابیر سے پیداوار کی شرح میں اضافہ، ملازمت یا روزگار کے امکانات کی توسیع اور علاقائی عدم مساوات میں تخفیف کرنے کے حصول کی توقع کی جاتی ہے. ڈی. کاروباری ماحول. کاروباری ماحول کہاں گیا؟ لبرلائزیشن، نجی کاری اور گلوبلائزیشن خاص حوالے کے ساتھ کاروبار اور صنعت پر حکومت کی پالیسی کا اثر تبدیل ہوا ہے. تیزی سے بدلتا ٹیکنالوجیکل ماحول، نئی معاشی پالیسی کے تعارف کے بعد کمپنیوں کو عالمی درجے کی ٹیکنالوجی اپنانے پر مجبور ہونا پڑا. اس کی وجہ مسابقت بڑھانا ہے. زیادہ مانگ کرنے والے صارفین. حکومتی پالیسی میں تبدیلی سے پہلے صارفین بہت زیادہ تفتیش کیے بغیر اشیاء اور خدمات خریدتے تھے، لیکن آج کل تیار کیے جانے والے پروڈکٹ صارفین کی مانگ پر تیار کیے جا رہے ہیں. صارفین نے اچھی کوالٹی کی اشیاء اور خدمات خریدنا شروع کیا ہے. بڑھتی مسابقت. آج کل ہندوستانی کمپنیوں کو نہ صرف گھریلو بازار سے بلکہ کثیر قومی کمپنیوں سے بھی مسابقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر کمپنیاں مسابقت کا سامنا نہیں کر سکتی تو ان کو بازار سے باہر ہونا پڑتا ہے. تبدیلی کی ضرورت. حکومتی پالیسی میں تبدیل ہونے سے پہلے کاروبار زیادہ مستحکم تھا. ایک بار جو پالیسیاں بن گئی وہ طویل مدت تک جاری رہتی تھی، لیکن آج کل کاروباری ماحول تیزی سے تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اس لیے کاروباری اداروں کو اپنی پالیسیوں میں وقتاً فوقتاً تبدیلی کرنی پڑتی ہے. انسانی وسائل کو فروغ دینے کی ضرورت. حکومتی پالیسی تبدیل ہونے سے پہلے ہندوستانی کمپنیوں کا انتظام ناکافی تربیت یافتہ عاملوں کے ہاتھ میں تھا. نئے بازار کی صورتحال کا تقاضا ہے کہ نہایت ہنرمند اور اہل انسانی وسائل کا استعمال کیا جائے. لہذا ہندوستانی کمپنیوں نے ٹریننگ اور انسانی مہارتوں کو فروغ دینا شروع کیا. متن پر مبنی سوالات. چلیے اس کو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. 3.4 کاروبار کی سماجی ذمہ داری. ہر کاروباری ادارہ معاشرے کا ایک اٹوٹ حصہ ہے. معاشرے کے کمیاب ذرائع کا استعمال خود کو قائم رکھنے اور ترقی کرنے کے لیے کرتا ہے. لہذا یہ ضروری ہے کہ کاروبار کی کوئی بھی سرگرمی معاشرے کے طویل مدتی مفاد کو نقصان نہ پہنچائے. اگرچہ یہ مشاہدہ کیا گیا کہ عملی طور پر کاروبار کے چند سماجی طور پر غیر مطلوبہ پہلو بھی ہوتے ہیں، جیسے ماحول کی آلودگی، ٹیکس کی عدم ادائیگی، ملاوٹی مصنوعات کا بنانا فروخت کرنا، گمراہ کن اشتہار دینا وغیرہ. ان وجوہات کے سبب کاروبار کی سماجی ذمہ داریوں کا وہ تصور ابھر کر سامنے آیا ہے جن میں کاروبار کے مالک اور منتظمین کو ان کے کاروبار سے معاشرہ اور گاہک ملازمین کے تئیں ذمہ داریوں کے متعلق باشعور بنایا گیا. 3.4.1 سماجی ذمہ داریوں کا تصور. کاروبار کی سماجی ذمہ داریوں کا مفہوم کاروباری اداروں کے ذریعے اس طرح عمل کرنا ہے جو سماج کے بہتر مفادات کی تکمیل کرتے ہوں. کاروبار کی سماجی ذمہ داری قانونی ذمہ داری سے مختلف ہے. قانونی ذمہ داری کی پابندی قانون کے ڈر یا اس کے اہتمام کے سبب کی جاتی ہے، لیکن سماجی ذمہ داری کو سماج کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کاروبار کی طرف سے کی جانے والی کوششوں سے مدد ملے گی. سماجی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا ذریعہ کاروبار ایک ایسے ماحول کی تخلیق کرتا ہے جو اس کی کامیابی کے تئیں مددگار ہوتا ہے. سماجی ذمہ داری کے اسباب. کاروبار میں درج ذیل اسباب کی بنا پر سماجی ذمہ داری ہوتی ہے. نمبر 1 خود کا مفاد. طویل مدت کے دوران کاروبار کو سماج کی مانگوں کو پورا کرنے کے ذریعے کامیابی کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے. وہ لوگ جن کا اچھا ماحول، تعلیم اور مواقع ہیں وہ کاروبار کے لیے اچھے ملازمین، صارفین اور پڑوسی بن سکتے ہیں. نمبر 2 سماجی قوت کو متوازی کرنا. کسی کاروبار کے فیصلے اور سرگرمیاں صارفین، ملازمین، ماحول اور کمیونٹی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، لہذا یہ سماجی قوت ہی ہے. اگر سماجی قوت اور ذمہ داری متوازن نہیں ہے تو کاروبار صارفین، ملازمین، ماحول اور کمیونٹی کے مفادات کے خلاف اپنی قوت کا استعمال کر سکتا ہے. سماج کی تخلیق. کاروباری سماج کی تخلیق ہے. کاروبار سماج کی تخلیق ہے کیونکہ یہ سماج کے ذریعے فراہم کردہ وسائل کا استعمال کرتا ہے، لہذا اسے عوام کے مفاد میں ان وسائل کا استعمال کرنا چاہیے. ایک کامیاب کاروبار ایک خوش اور مطمئن کمیونٹی اور ملازمین کی تعمیر کر سکتا ہے. سماجی بیداری. آج کل صارفین مختلف پروڈکٹ کی کوالٹی، بازار، قیمت، پروڈکٹ کو سپلائی کرنے والی معروف کمپنیوں کے نام وغیرہ سے آگاہ ہوتے ہیں، اس لیے کاروبار کو ان کے ساتھ مناسب معاملہ کیا جانا چاہیے. کہاں گیا بھائی؟ بصورت دیگر وہ منظم ہوں گے اور صارف ایسوسی ایشن کی تشکیل کریں گے. اس سے کاروبار کو سماجی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا. عوامی شبیہ. اگر کاروبار سماجی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے تو اس کی عوامی شبیہ بہتر ہوگی. عوام میں کاروباری ادارے کی ایک ساکھ ہوگی. بصورت دیگر کاروبار اور سماج کے درمیان تنازع پیدا ہوگا. اخلاقی جواز. ہر کاروباری تنظیم سماج کے انسانی وسائل، مادی وسائل اور پونجی کا استعمال کرتا ہے.
روڈ ویز، پاور، پانی کی سپلائی کاروباری فرموں کے ذریعے استعمال کی جاتی ہے۔ کاروباری اکائیوں کے پروڈکٹ سماج کو فروخت کیے جاتے ہیں، اس لیے کاروبار کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج کے بہبود میں تعاون کرے۔ 3.4.2 مختلف سماجوں کی جماعتوں کی سماجی ذمہ داری۔ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ کاروبار کو منظم کرتے ہیں ان کی ذمہ داریاں صرف مالک کے مفاد تک محدود ہو کر نہ رہ جائیں۔ ان لوگوں کو کاروبار کے حصص داروں جیسے ملازمین، صارفین، حکومت، معاشرہ اور عوام کی توقعات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ کاروبار کی ذمہ داریاں ان سبھی جماعتوں کے لوگوں کے تئیں کیا ہیں اس کا اب ہم جائزہ لیں گے۔ مالک یا حصص داروں کے تئیں ذمہ داری۔ حصص دار یا مالک وہ ہوتے ہیں جو کاروبار میں اپنی پونجی اور سرمایہ لگاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنی سرمایہ کاری کا معقول منافع چاہیے۔ اب جانتے ہیں کہ کمپنی کے معاملے میں یہ ڈویڈنڈ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ڈویڈنڈ کی شرح سرمایہ کاری میں اٹھائے گئے خطرے اور ان پر ہونے والی آمدنی کے عین مطابق ہو۔ ڈویڈنڈ کے علاوہ حصہ دار شیئر ہولڈر یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ شیئر کی قیمت میں بھی اضافہ ہو۔ یہ بات کمپنی کی کارکردگی پر منحصر ہے۔ کاروبار کے لیے مطلوبہ فنڈوں کو سرمایہ کار کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔ مالکوں یا سرمایہ کاروں کا تئیں کاروبار کی ذمہ داری درج ذیل ہے۔ سرمایہ کاری کے تحفظ کو یقینی بنانا، مالیاتی پہلوؤں پر باقاعدہ درست اور مناسب معلومات فراہم کرنا، منصفانہ اور باقاعدہ ڈویڈنڈ پونجی کی پرکھ کو یقینی بنانا، کاروبار کے اثاثوں کا تحفظ کرنا۔ ملازمین کے تئیں ذمہ داری۔ ایک کاروباری ادارے کو چاہیے کہ کام کی نوعیت اور بازار میں قیمتوں کی رعایت شرح کی بنیاد پر ملازمین کو اجرت یا تنخواہ ملنے کو یقینی بنائے۔ سلامتی، طبی سہولتیں، کینٹین، مکانوں کی سہولت، چھٹی کی سہولت، سبکدوشی کے فائدوں کے اعتبار سے کام کرنے کے حالات بہتر ہوں۔ ان لوگوں کو بونس کی مناسب مقدار تجارت کی آمدنی کاروباری کمائی کی بنیاد پر ملنی چاہیے۔ ترجیحاً ان لوگوں کو مینجمنٹ میں انہیں شرکت کے مواقع کی سہولت بھی ملنی چاہیے۔ بغیر ملازمین کے کوئی تنظیم باقی نہیں رہ سکتی۔ ملازمین کی ذہنی صلاحیت، کوششیں، ذہانت اور مہارت کاروباری اداروں کو کامیاب بناتی ہے۔ اپنے ملازمین کے تئیں درج ذیل ذمہ داری ہے۔ چلیے یہ ذمہ داریوں کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم لوگ مقالات تفہیم مغرب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر ہیں ہم لوگ۔ 2.1 تعیین اور تعمیر انفرادیت میں احساس کی اہمیت۔ تعمیر شخصیت میں احساس یعنی فیلنگز کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مغربی معاشرتی علوم اور فلسفہ احساس کی عقلی اور مادی تشریح اور تعبیر کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اسی نہج علم کی پیروی کرتے ہوئے ماہرین نفسیات نے احساس کے عقلی و مادی تجزیے کے لیے متعدد سائنسی طریقے مرتب کیے۔ مغربی علوم کا مرکزی دھارا احساس سے بالاتر ہو کر حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ نمبر 5 کیا ہے بھائی؟ مغربی فلسفے کے مرکزی دھارے سے مراد فکر تنویر انلائٹنمنٹ ہے۔ اس کا آغاز 17ویں صدی میں ڈیکارٹ سے ہوا، جسے لاک، ہیوم، کانٹ، ہیگل اور مارکس وغیرہ نے مرتب کیا۔ مغربی فکر کا دوسرا دھارا تحریک رومانیت رومانٹسزم تھی، جسے تحریک تنویر کے مقابلے میں خاطر خواہ کامیابی نصیب نہیں ہو سکی، اور احساس کو علم کا ذریعہ تصور نہیں کرتا بلکہ اس کے مطابق احساسات اور میلانات عقلی تحقیق اور جستجو کو منفی طور پر متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے مغربی عقلیت و علمیت یہ عمومی دعویٰ کرتی ہے کہ تمام ایمانیات، احساسات و جذبات سے اوپر اٹھ کر ہی انسان حقیقت کا معروضی یعنی آبجیکٹو مطالعہ اور مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یہ تصور سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ کانٹ نے پیش کیا۔ اس کے برعکس علوم اسلامی میں احساس کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ احساس کا سرچشمہ قلب ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جان لو کہ انسانی جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے، اگر فساد کا شکار ہو جائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جائے۔ آگاہ رہو کہ وہ قلب ہے۔ اسلامی عقلیت قلب کی فوقیت کو تسلیم کرتی ہے۔ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا گیا اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ اجمعین کے قلوب میں محفوظ رہا۔ اسلامی دعوت بنیادی طور پر قلب کو مخاطب کرتی ہے، اس لیے اہل دل ہی دعوت اسلامی کے فطری امام ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ معرفت کی صلاحیت و استعداد قلب کو عطا کی گئی اور اوامر و نواہی کا مخاطب قلب ہے۔ امام صاحب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ قلب سے مراد ایک روحانی لطیفہ ہے جس کا جسمانی قلب سے تعلق ہے، اور یہی لطیفہ مدرک یعنی ادراک کرنے والا بھی ہے اور عالم بھی۔ احساسات کیوں کر حصول علم اور تعمیر انفرادیت میں بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتے ہیں، نیز یہ کہ عقلیت دماغی ریزن آف دا مائنڈ یعنی خرد در حقیقت قلبی عقلیت ریزن آف دا ہارٹ کے تابع کیوں ہیں۔ قلب و عقل کے اس تعلق کو سمجھنے کے لیے پہلی بات یہ کہ احساسات عقل سے ماقبل ہوتے ہیں اور ان کے بغیر دماغی عقل فیصلہ کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ ایک شخص کسی موذی حیوان مثلا شیر کے سامنے جو بھی رویہ اختیار کرتا ہے وہ مخصوص احساسات کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلا عقل شیر سے بچنے کی کوئی تدبیر تب سجھاتی ہے کہ جب فرد کے نفس میں خوف کی کیفیت پیدا ہو، لڑنے کا طریقہ کار تب سکھاتی ہے جب نفس میں بہادری کا احساس اجاگر ہو۔ الغرض اگر احساسات کو فرد سے منہا کر دیا جائے تو اس کی زندگی انتشار کا شکار ہو کر رہ جائے گی اور وہ کبھی یہ فیصلہ نہیں کر سکے گا کہ مخصوص حالت میں اسے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ احساسات فرد کے لیے یہ فیصلہ کرنا ممکن بناتے ہیں کہ مخصوص حالات میں لامتناہی ممکنہ افعال میں سے دماغی عقل کو کن افعال کی تکمیل کے لیے استعمال کیا جائے۔ دماغی عقل قلبی عقل کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ احساسات ہی وہ شے ہیں جسے دماغی عقل بطور معیار عقل
پہچانتی ہے. دوسرے لفظوں میں احساسات بذات خود معقول یا غیر معقول ہوتے ہیں. درجہ ذیل 2 مثالوں پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو سکے گی. کسی روز 3 بجے زید کے ساتھ آپ کی ملاقات ہونا طے ہے. فرض کریں آپ 3 منٹ تاخیر سے پہنچنے پر معذرت پیش کرتے ہیں، مگر زید آگ بگولا ہو کر آپ پر بری طرح برس پڑتا ہے اور آپ کو غیر ذمہ دار اور سخت سست کہتا ہے. زید کو فون آتا ہے کہ اس کے والد زخمی حالت میں اسپتال لائے گئے ہیں اور اس وقت وہ ICU میں داخل ہے. فرض کریں زید کہتا ہے اوہ آج تو مجھے کرکٹ میچ دیکھنے جانا تھا، چلو اب ہسپتال ہی چلتے ہیں. دونوں مثالوں میں زید کے رویے کو غیر معقولیت سے تعبیر کیا جائے گا. پہلی مثال میں اس کا رویہ غیر معقول ہے کیونکہ اس نے مطلوبہ مقدار سے زیادہ جذبات کا اظہار کیا، جبکہ دوسری مثال میں مطلوبہ مقدار سے کم. دونوں صورتوں میں اس کا رویہ معقول تب کہا جائے گا جب وہ مناسب مقدار میں مناسب جذبے کا اظہار کرے. دوسرے لفظوں میں کسی مخصوص حالات میں جس رویے کو معقول کہا جاتا ہے وہ مخصوص احساسات یعنی قلبی عقلیت کا ہی اظہار ہوتا ہے. عقل اور قلب جس طریقے سے کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں ان میں بنیادی نوعیت کا فرق ہے. احساس قلبی عقلیت کے اظہار کا ذریعہ ہے اور یہ حقیقت کے مکمل فوری اور بلا واسطہ ادراک کا وسیلہ ہے. خرد مشاہدے کے ذریعے علم حاصل کرتی ہے، جبکہ قلب و احساس کا ذریعہ علم شرکت ہے یعنی پارٹیسپیشن ہے. قلب کسی چیز کا علم اسے اپنا کر حاصل کرتا ہے. مشاہدے میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ مشاہدہ خود کو مشہود سے جتنا دور کر سکے اتنا بہتر ہے. نیز مشاہد اور مشہود کے درمیان جتنے تعلقات ہیں ان سے صرف نظر کیا جا سکے. اس کے برعکس احساسات کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مشاہد و مشہود ایک دوسرے کے درمیان کس قسم کا تعلق قائم کر پاتے ہیں اور کس قدر ایک دوسرے کے وجود میں شرکت اختیار کر سکتے ہیں. مشاہد حقیقت کو ایک خارجی شے یعنی ریالٹی ایز این ایکسٹرنل آبزرور کے طور پر پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ احساس کے ذریعے ہم کسی شے میں شرکت کر کے اس کی حقیقت کا ادراک حاصل کرتے ہیں. مشاہدے کے ذریعے کسی شے کی حقیقت کی وہ داخلی بصیرت یعنی انسائٹ حاصل نہیں ہو سکتی جو اس میں شرکت کے بعد حاصل ہوتی ہے. ایک ہی شے کے بارے میں ہمارا ادراک حقیقت شرکت سے پہلے اور بعد یکسر مختلف ہوا کرتا ہے. کسی اجنبی شخص کی موت کا معنی موت کی اس حقیقت سے یکسر مختلف ہوا کرتا ہے کہ جب کوئی اپنا عزیز فوت ہوتا ہے، جس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اپنے عزیز رشتہ دار کی ہستی میں ہم احساس محبت کے ذریعے شرکت کرتے ہیں. ایک شخص کسی قریبی عزیز کے مرنے کے بعد کس کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے اس کا ادراک بطور مشاہد ممکن نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے اس کی ذات میں شرکت کرنا ضروری ہے. گویا کسی کیفیت میں مبتلا ہونے سے پہلے اور اس میں شرکت کے بعد ہم 2 مختلف چیزوں کا ادراک حاصل کرتے ہیں، اور یہ تبدیلی در حقیقت ہمارے ان احساسات کی مرہون منت ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم اس شے سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں. جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم کسی کے لیے محسوس کرتے ہیں تو ہم اس کا مشاہدہ نہیں کرتے بلکہ ہم اس سے یا تو محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں. اگر ہم لا تعلق ہیں تو کسی کے لیے محسوس نہیں کرتے بلکہ صرف مشاہد ہوتے ہیں. جذبات کے ذریعے کلی مشاہدہ صرف ان معنوں میں نہیں ہوتا کہ ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، بلکہ اس چیز سے ہمیں اپنا تعلق سمجھ میں آ جاتا ہے اور وہ ہماری ہستی کو مکمل کرنے میں ایک اہم جز کی حیثیت حاصل کر لیتی ہے. چنانچہ احساسات یہ طے کرتے ہیں کہ مخصوص حالات میں ہم خود کو کیسے پاتے ہیں. How do we find ourselves in a given situation؟ اور کسی شے کے بارے میں میری بصیرت کا انحصار اس شے پر ہے کہ اس شے کے ساتھ میں خود کو کیسا پاتا ہوں، یعنی میرا اس کے ساتھ کیسا تعلق ہے. جب ہم کسی کے لیے محسوس کرتے ہیں تو من و تو کے فاصلے عبور ہوتے ہیں اور ہمارے اور اس کے درمیان تعلق قائم ہو کر ایک ہستی شیئرڈ سبجیکٹیویٹی وجود میں آتی ہے جس میں وہ اور ہم بیک وقت شریک ہوتے ہیں، اور اس شرکت کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. علمیاتی یعنی اپسٹمولوجیکلی طور پر وہ علم جو شرکت کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے وہ اس علم سے بالکل مختلف ہے جو ہم مشاہدے کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. شرکت کے ذریعے حاصل کردہ علم مقدم اور بنیادی ہے. چنانچہ عقلیت قلبی اور خرد میں یہی بنیادی فرق ہے. خرد آہستہ آہستہ قدم بقدم جزواً حقیقت کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہ اطلاع اور مشاہدے کی بنیاد پر بتدریج معلومات کو جمع کر کے ان سے منطقی نتائج اخذ کرتی ہے اور اپنی اس کوشش میں کلی حقیقت کو اجزاء میں تحلیل کر کے سمجھنے کی نامکمل صحیح کرتی ہے. اس کے برعکس احساس کے ذریعے ان بنیادی معروضات کا براہ راست اور کلی مشاہدہ ممکن ہو پاتا ہے جو دماغی عقلیت کی رسائی سے پرے ہیں. جس شخص کے احساسات پاک ہوں گے اس کا حال درست ہوگا، جس کا حال درست ہوگا وہ ان ماورائی حقائق تک وجدانی رسائی حاصل کر سکتا ہے جو یا تو خرد کی دسترس سے کلیتاً باہر ہے یا ان کے قریب پہنچنے کے لیے دماغی عقلی مباحث نہایت پیچیدہ اور عمیق ہیں اور مکمل تیقن کے ساتھ کبھی ان ماورد طبیعیاتی حقائق کا اس بات نہیں کر سکتے. مثلا خدا کے وجود کی کوئی بھی ایسی دلیل نہیں جس کو دماغی عقلیت کی بنیاد پر رد نہ کیا جا سکتا ہو. اس کے برعکس جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے دعوت پیش کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسے یوں قبول کیا گویا وہ اس کے منتظر تھے. زمانہ جاہلیت میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کی قلبی کیفیت نہایت پاکیزہ تھی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جن احساسات کی بنیاد پر اپنی دماغی عقل کو استعمال کیا وہ ان کی قلبی طہارت کی غماز ہے، اور ابو جہل نے جن جذبات کی بنا پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مٹانے کے لیے اپنی دماغی عقلیت کو استعمال کیا وہ اس کی قلبی کثافت کے عکاس ہیں. بہت کم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ حال میسر تھا جو صدیق اکبر کو تھا. قبل از الاسلام بیشتر صحابہ اسی حال میں تھے جس میں ابو جہل تھا، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ کے حال بدل گئے مگر ابو جہل کی قلبی کیفیات نہ بدلی. اس کی دماغی عقلیت اس کے کافر دل کے تابع رہی تاکہ وہ جہنم حاصل ہو گیا. لوگ ایمان دل میں تبدیلی کی وجہ سے لاتے ہیں.
حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص صدق دل سے ایمان لاتا ہے تو معجزہ رونما ہوتا ہے، چونکہ ایمان دل کے بدلنے کا متقاضی ہے، اس لیے احساسات کو پاک کرنا اور اس کے ذریعے لوگوں کے حال کو بدلنا دعوت اسلامی کا کام کرنے والوں کے لیے اشد ضروری ہے۔ حال یعنی احساسات کی درستی کے بغیر دماغی عقلیت کو اسلامی خطوط پر پروان چڑھانا ناممکن ہے۔ احساس کو سمجھنے کے لیے تعلقات کا استوار کرنا ضروری ہے۔ موجز وہ چیز ہے جس کی توجیہ دماغی عقلیت کے لیے ناممکن ہو، چونکہ نو مسلم کے قلب میں تغیر واقع ہوتا ہے اور قلبی تغیر کی وجوہات دماغی عقلیت کی پہنچ سے باہر ہوتی ہے، اس لیے ایک معجزہ ہوتی ہے۔ اچھا، احساس کو سمجھنے کے لیے تعلق کا استوار کرنا ضروری ہے۔ مادی تغیرات کا مشاہدہ صرف خارج سے ممکن ہے، جیسے ایک ڈاکٹر ایک مریض کے جسم کا مطالعہ کرتا ہے، ڈاکٹر مریض کے جذبات و احساسات سے جتنا دور اور لا تعلق ہوگا اس کی تشخیص اتنی ہی سائنسی اور معروضی سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر ڈاکٹر مریض کے احساسات کو سمجھنا چاہتا ہے تو خارجی مشاہدہ کافی نہیں ہوگا، اسے مریض سے ہمدردی اور انسیت کا ایک ایسا تعلق پیدا کرنا ہوگا جس کے نتیجے میں ڈاکٹر مریض کی زندگی پر اثر انداز ہونے کے قابل ہو جائے گا۔ جن ہستیوں میں ایسے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے وجود میں شرکت کر لیتی ہیں، دماغی عقلیت محض اجسام کا مشاہدہ کر سکتی ہیں، اس کے ذریعے کسی کے احساسات کا ادراک ممکن نہیں۔ احساسات کے ادراک کے لیے غیر کو اپنانا ہوگا اور انہیں سمجھنے کے لیے خارجی سطح سے اوپر اٹھ کر روحانی تعلقات استوار کرنے ہوں گے۔ اس روحانی تعلق کو محبت کہتے ہیں، جس کا مطلب غیر کی ذات کو اس طرح اپنا لینا ہے کہ اس کی خوشی و غم اپنے وجود کا حصہ بن جائے۔ محبت کرنے والوں کے وجود بلا شبہ جدا ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے وجود میں شرکت اختیار کر کے مشترکہ ہستی قائم کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کہاں تک ہے بھائی؟ اچھا، یہ بھی چلے گا۔ خارجی مشاہدے کے ذریعے احساسات کا ادراک ممکن نہیں، اس کے لیے شرکت ناگزیر ہے، جس کی بنیاد یا محبت ہوتی ہے یا نفرت۔ نفرت کرنے والا شاہد مشہود کے وجود کو تباہ کرتا ہے، جبکہ محبت کرنے والا شاہد اسے نمو بخشتا ہے۔ احساسات کے ذریعے حقائق کا داخلی مطالعہ ممکن ہو پاتا ہے اور ہم حقائق تک رسائی وجود میں شریک ہو کر حاصل کرتے ہیں۔ چلیے 10 نمبر اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ کیا یہ محبت کرنے والے کو وجود بلا شبہ، لیکن وہ دوسرے کی گو سائنس میں یہ دعویٰ کیا رہا تھا کہ سائنسی طریقہ علم یعنی سائنٹیفک میتھڈ سے حاصل کردہ علم محض دماغی عقلیت کا مظہر ہوتا ہے جو شخصی خصوصیات سے ماورا ہوتا ہے، مگر یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ سائنٹیفک میتھڈ بذات خود مخصوص یعنی سرمایہ دارانہ انفرادیت ہی کا اظہار ہے۔ سائنسی مشاہدے کے لیے سائنسی تناظر اختیار کرنا لازم ہے، بصورت دیگر سائنسی مشاہدہ ممکن نہیں ہوتا۔ سائنٹیفک میتھڈ ان معنوں میں اور بھی زیادہ خطرناک ہے کہ یہ شخصیت کو بھی جامد فکس کر دیتا ہے۔ وہ ہر وہ شخص جو اس طریقے علم کو اختیار کرتا ہے لازماً اس مخصوص انفرادیت میں ڈھل جاتا ہے۔ وجود اور ہستی میں فرق کرنا لازم ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ 10 نمبر۔ اچھا، یہ 9 نمبر کا تھا، 10 نمبر کیا ہے کہ وجود اور ہستی میں فرق کرنا لازم ہے۔ وجود اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اس نے ہر فرد کو عطا کی گئی ہے، وجود ہر شخص کا جدا ہے اور اس کی انفرادیت قائم رکھنا نہایت ضروری ہے، اس لیے شریعت پر عمل ہر حال میں لازم ہے۔ ہستی تعلقات کے اس مجموعے کا نام ہے جس کے ذریعے انسان دوسرے افراد سے، کائنات سے اور خدا سے اپنے تعلق کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اور قائم بھی رکھتا ہے۔ ہستی کو قائم کرنے کا بنیادی ذریعہ ذکر یعنی یاد ہے، اور اسی وجہ سے ذکر اللہ کی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ چلیے، اسی کیفیت کو قرآن مجید میں ادخلو سے تعبیر کیا گیا، یعنی اسلام کو محض خارجی طور پر سمجھنا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے اسلام میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے انسان کے افعال و احساسات یعنی حال وہ ہونے چاہیے جو اس کو کائنات کے اساسی حقائق تک رسائی کے قابل بنا سکے۔ اگر وہ احساسات پیدا نہ ہو تو سالہ سال کے مطالعے اور مشاہدے کے باوجود فرد محض اسلام کا مداح بن سکے گا، لیکن اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جیسا کہ دور حاضر میں مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا حال ہے کہ وہ اسلام کو پسند تو کرتے ہیں اور اس کے حق میں عقلی دلائل بھی دیتے ہیں، مگر اس میں داخل نہیں ہوتے۔ احساسات کی پرورش کے لیے تعلقات کا قیام و تسلسل نہایت ضروری ہے۔ تصوف سے فیض کسی شیخ کی توجہ اور تصرف فی الذات کے بغیر ممکن نہیں جب تک پیر و مرید اپنی ذاتی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے وجود میں شریک نہ ہوں۔ وہ احساسات مرتب نہیں ہو سکتے جو تصوف کو دخول اسلام کا ذریعہ بنا دے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ افراد جو صوفی تعلیمات و کردار کا محض خارجی مطالعہ کرتے ہیں اور ان کو محسوس نہیں کرتے، ان کے ذریعے اسلام میں داخل نہیں ہو پاتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ المنقذ من الضلال میں فرماتے ہیں کہ طریقہ تصوف کی خاص الخاص باتیں سیکھنے سے نہیں آتی، بلکہ وہ درجہ حال اور تبدیلی صفات سے پیدا ہوتی ہے۔ کس قدر فرق ہے ان دو شخصوں میں جن میں سے ایک صحت اور شکم سیری اور ان کے اسباب و شرائط کو جانتا ہے اور دوسرا فی الواقع تندرست اور شکم سیر ہے۔ جو شخص صحت مند ہے تعریف صحت اور اس کے علم سے ناواقف ہے، وہ خود حالت صحت میں ہے لیکن اسے علم نہیں۔ دوسرا شخص صحت مند نہیں ہے مگر وہ اسباب صحت سے خوب واقف ہے۔ طبیب حالت مرض میں گو تعریف صحت، اس کے اسباب اور اس کی دوائیں جانتا ہے مگر صحت سے محروم ہے۔ اس طرح اس بات میں کہ تجھے حقیقت زہد اور اس کے شرائط و اسباب کا علم حاصل ہو جائے اور اس باب میں کہ تیرا حال عین زہد بن جائے اور نفس دنیا سے ذہول ہو جائے، بہت فرق ہے۔ غرض صوفیہ صاحب حال ہوتے ہیں نہ کہ صاحب قال۔ ادراک حقیقت میں انسان کے احساسات یعنی اس کے حال کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ احساس اسی چیز کا نام ہے کہ ہم خود کو اس دنیا میں کس حال میں پاتے ہیں۔ تمہارا کیا حال ہے کا معنی یہی کہ تمہارے احساسات کی کیفیت کیا ہے، تم کن خواہشات کو
کے قابو میں ہو وغیرہ وغیرہ۔ احساسات کائنات میں شرکت کا ذریعہ، اور جس طریقے سے ہم کائنات میں شریک ہوتے ہیں وہ اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ ہمارا مشاہدہ کیا ہے، بلکہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمارا حال کیا ہے۔ ایک مسلمان اور سائنسداں کے نزدیک زلزلے کی معنویت میں جو فرق ہے وہ ان کے مشاہدے کے نہیں بلکہ حال میں فرق کی بنا پر ہوتا ہے۔ مسلمان کو زلزلہ خدائی عذاب یا تنبیہ دکھائی دیتا ہے، جبکہ سائنسدان کو انسانی آزادی کی حد، مسلمان کی عقلیت زلزلے سے توبہ و اصلاح کا سبق سیکھتی ہے، جبکہ سائنسدان کی عقلیت زلزلہ پروف گھر بنانے کا۔ چنانچہ حال اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس کائنات کے بارے میں ہماری بنیادی بصیرت، انسائٹ کیا ہے۔ گویا حال ہمارے احساسات کی خاص ترتیب اور کیفیت یعنی کوالٹی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جس قسم کی ہماری کیفیت اور احساس ہوں گے ویسا ہی ہمارا حال ہوگا۔ احساس کی بنیاد وہ خواہشات ہوتی ہیں جن کے ذریعے انسان دنیا میں تصرف کرتا ہے۔ انسان خواہشات کو نفس کے روبرو پیش کر کے ان کو احساسات اور جذبات کی شکل دیتا ہے۔ خواہشات وہ جبلتیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں اور ان کے بنیاد پر ہم اس دنیا سے ربط و تعلق قائم کرتے ہیں۔ احساسات و جذبات انہی خواہشات کی خاص ترتیب کا نام ہے جن کی بنیاد پر خواہشات کی تطہیر ہوتی ہے اور ان کی تقدیم و تاخیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نفس خواہشات کی قدر کو متعین کرتا ہے، یعنی وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کن خواہشات کی تکمیل کن ذرائع سے جائز ہے اور کون سی خواہشات اور ذرائع غلط ہیں۔ مثلا خواہش حصول رزق کے بارے میں نفس یہ فیصلہ کرتا ہے کہ حصول رزق کی خواہش کی تسکین کا دوسری خواہشات مثلا حصول قرب الہی، شہرت یا مال کے ساتھ کس نوعیت کا تعلق ہے، اس خواہش کی دیگر خواہشات کے مقابلے میں کتنی اہمیت ہے، کن حالات میں اس اہمیت میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے، حصول رزق کے کون سے ذرائع حلال ہیں۔ ان سوالات کے جو جواب ایک مومن نفس دے گا وہ ایک کافر یا فاسق نفس سے مختلف ہوں گے، چونکہ مومن، کافر اور فاسق کے نفوس کی حالت جدا جدا ہوگی، اس لیے ان کا حال یعنی دنیا سے ان کا تعلق جدا ہوگا۔ مومن اطمینان کی حالت میں ہوگا، وہ اپنے رب کے تمام فیصلوں سے راضی ہوگا اور اس کی رضا کی جستجو میں ہوگا، وہ صابر اور شاکر ہوگا۔ کافر اضطراب کی حالت میں ہوگا، وہ خود کو قدرت کے جبر سے مغلوب تصور کرے گا، وہ شہوت اور غضب کے ذریعے اس قدرتی نظام میں فساد پھیلا کر اپنی خدائی قائم کرنے کی پہم جستجو کرے گا۔ فاسق گومگو کی کیفیت میں ہوگا، اس پر کبھی ایمانی جذبات غالب ہوں گے، کبھی کافرانہ۔ اگر کافر یا فاسق کو مومن کی توجہ میسر آ جائے اور وہ ان کے ساتھ گہرے تعلقات استوار کرے یعنی ان کی ذات میں تصرف کرے تو عین ممکن ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے فاسق کا حال بدل جائے۔ جس طرح ان تینوں کے حال میں فرق ہے، اسی طرح ان کے مقام بھی مختلف ہے۔ مومن کا مقام عبدیت کا ہے، مومن کو اللہ نے خلافت فی الارض سے سرفراز فرمایا۔ کافر کا مقام باغی اور سرکش کا ہے، وہ زمین میں فتنہ و فساد برپا کرتا ہے اور اسے قائم رکھتا ہے۔ فاسق ایک گستاخ اور حکم ٹالنے والا ملازم ہے، وہ اللہ کو اپنا مالک تصور کرتا ہے اور اپنی عبدیت کا انکار نہیں کرتا، لیکن مالک کے حکم کو بجا لانے سے جی چراتا ہے اور گاہے بگاہے اپنے نفس کی بندگی بھی کرتا ہے۔ واضح ہو کہ مومن و کافر اپنے زمانی و مکانی حال اور مقام کو اس احساس کی بنیاد پر متعین کرتے ہیں۔ مغربی عقلیت کا یہ دعویٰ کہ مابعد طبیعیاتی حقائق تک خرد کے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ مغربی فلسفے کے پاس ایسی کوئی دلیل اور سائنس کے پاس ایسا کوئی مشاہدہ موجود نہیں جس کی بنیاد پر وجہ تخلیق کائنات اور کائنات میں انسان کے مقام کا تعین کیا جا سکے۔ ادراک کے حقیقت کا واحد معتبر ذریعہ تعلیمات انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا اور ان کے مطابق احساسات کی تطہیر کرنا ہے، جس کے بعد ہی ان حقائق تک رسائی ممکن ہو سکتی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔